ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز و شاداب جنگل تھا۔ یہ جنگل نہ صرف خود اپنے حسن میں مشہور تھا بلکہ اس میں رہنے والے جانور بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس حسین جنگل میں ایک پانڈا رہتا تھا جو اپنے گھر اور اس کے آس پاس کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا اور جنگل کے حسن کا نظارہ کرتا۔ ایک دن جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے گھر کے باہر ایک ٹافی کا ریپر پڑا دیکھا۔ پانڈا بڑا حیران ہوا کہ یہ کس نے پھینکا ہوگا۔ خیر اس نے وہ ریپر اپنے گھر کے باہر رکھے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کہیں ہوا سے اڑ کے آ گیا ہوگا۔ ابھی وہ مڑ کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اس کو زمین پہ پڑا ہوا ایک اور ریپر نظر آیا۔ پانڈا کو اب شک ہونے لگا کہ کوئی ہے جو جان بوجھ کر اس کے گھر کے پاس ریپر پھینک رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کھوج لگائے گا کہ کون ہے جس جنگل کے حسن کو بگاڑ رہا ہے۔ پانڈا یہ تلاش کرنے کے لیے ذرا آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اور ٹافی کا ریپر گرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ آگے چلتا جا رہا تھا ریپرز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پانڈا ان ریپرز کا پیچھا کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں بہت سے ریپرز پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پانڈا بہت حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی زیادہ ٹافیز کہاں سے آ گئی ہیں اور کون انہیں کھا رہا ہے۔ پانڈا نے اوپر نظر کی تو دیکھتا ہے کہ اس درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے جو مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہا ہے۔ پانڈا نے اس کو آواز دے کر پوچھا، اوئے بندر، تم کیا کر رہے ہو؟ بندر جو ٹافیاں کھانے میں مست تھا پانڈا کی اچانک آواز سن کے ڈر گیا اور بولا، میں ٹافیاں کھا رہا ہوں، تم نے بھی کھانی ہیں؟ پانڈا نے جواب دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹافیز کے ریپر ہر جگہ پھینک رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بندر نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر میں کیا کروں؟ کیا میں یہ ریپرز بھی کھا جاؤں؟ ریپرز پھینکنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پھینک دیے۔ پانڈا نے سمجھایا کہ ریپرز پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کو کسی ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے یا مٹی کھود کر زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ بندر نے کہا کہ مجھ سے اتنی محنت نہیں ہوتی، میں تو ایسا نہیں کروں گا، مجھے جہاں آسان لگے گا میں تو وہیں ریپر پھینکوں گا۔ پانڈا نے پوچھا، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں اتنی زیادہ کینڈیز ملی کہاں سے؟ بندر نے بتایا کہ جھیل کنارے ایک کشتی رکی تھی، وہاں یہ کینڈیز کا بیگ پڑا ہوا تھا، میں نے وہاں سے لی ہیں۔ پانڈا نے کہا کہ کتنی بری بات ہے، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے جانا چوری ہوتی ہے۔ بندر نے جواب دیا کہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات سن کر پانڈا کو غصہ آ گیا۔ وہ بندر کو پکڑنے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس بندر کو سبق سکھانا پڑے گا، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ بندر پانڈا کو اوپر آتا دیکھ کے ڈر گیا اور درخت کی شاخوں کو پکڑ کر جھولنے لگا اور ایک درخت سے دوسرے درخت جانے لگا تاکہ پانڈا سے جان بچا سکے۔ اسی دوران وہ ایک درخت کی اونچی ٹہنی پر پہنچ گیا۔ اتنی اونچائی تک بندر پہلے نہیں گیا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کا ہاتھ سلپ ہوا اور وہ نیچے گرنے لگا۔ نیچے گرتے گرتے وہ ایک انگوروں کی بیل میں پھنس گیا۔ بندر نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جتنا وہ ہلتا اتنا مزید پھنستا جاتا۔ اب بندر ہل نہیں پا رہا تھا اور اس بیل میں جھول رہا تھا۔ اتنے میں پانڈا بھی وہاں پہنچ گیا اور اس سے پوچھا، اب کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اب پکڑے گئے ہو نا، بتاؤ اب میں تمہاری پٹائی کروں؟ بندر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کچرا نہیں پھیلاؤں گا، مجھے یہاں سے آزاد کرو۔ پانڈا نے کہا کہ ایک شرط پر آزاد کرتا ہوں،
کہ جنگل میں جو کچرا بھی تم نے پھیلایا ہے اس سب کو اکٹھا کرو اور ڈسٹ بن میں ڈالو۔ بندر نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پانڈا نے اپنے دانتوں سے اس بیل کو کاٹ کر بندر کو آزاد کیا اور اس کو پکڑ کر درخت سے نیچے اتارا۔ پانڈا اور بندر نے جنگل سے سارا کچرا صاف کیا۔ ساتھ ساتھ پانڈا نے بندر کو سمجھایا بھی کہ ریپرز ہر جگہ نہیں پھینکے جاتے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں اور جلدی گلتے سڑتے نہیں ہیں۔ یہ زمین اور پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں آلودہ کرتے ہیں۔ کوئی جانور انہیں خوراک سمجھ کے کھا سکتا ہے، اس کے گلے میں پھانس سکتے ہیں، وہ مر سکتا ہے۔ اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے تمام صفائی کر لی اور جنگل بالکل پہلے کی طرح صاف ستھرا ہو گیا۔ اس کے بعد سے بندر صفائی کا خاص خیال رکھنے لگا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔